اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت جو شخص پڑھ کر اللہ سے جو دنیا کی قیمتی چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوشی سے دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورت جو شخص فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھ لیتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی سورتوں میں سے ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ سورت خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ سورت مال اور ملازمت کے لیے قیمتی ہے۔ آج ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو روزانہ 1 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العالمین بے حد خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی اور کوئی تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت پر لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے متعدد حدیث مبارکہ موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا رہتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلے جاتے ہیں، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر اور برکات سے معمور ہیں۔ ان دونوں نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں، چاہے کوہلوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات، تلاوت قرآن مجید کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا، بے شک فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن محسوس اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا جائے یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات مشتقل ہو کر اس کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہیں۔
دنیا کے کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن پاک کے لیے وقت نہیں ملتا بلکہ بہانہ کیا جاتا ہے۔ یقین جانیے تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن پاک کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ ملک اور بہت سی ایسی صورتیں ہیں جو اس بندے کے لیے سفارشی بن کر آئیں گی، اس کو پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گی۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا۔ محترم سامعین، ایسی صورت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں ہم ان سب کو قدر کی نگاہ سے انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن محترم سامعین سورہ رحمان ایسی صورت ہے ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کس نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے ہیں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورہ رحمان اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے اصول میں دیوانے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم غرور اور مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورہ رحمان بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورہ رحمان کو دل سے سیکھنا امن اور سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دہانی کر کے ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ سورہ رحمان علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالی نے سورہ رحمان نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اقوال موجود ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ بھی فجر کی نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ سورہ رحمان کو لازمی پڑھا کریں۔ پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے گا۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔